میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے۔ کہاں ہیں آپ؟ کس ملک میں ہیں؟ کس حالت میں ہیں؟ کیا آپ کی ضرورت ہے؟ خدا کا شکر ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ خداوند آپ سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ سلامتی کی باتیں تو اور بھی بہت کرتے ہیں، اچھی باتیں، لیکن ہم نے سنا خداوند کے کلام میں سے نجات، اس کی نجات قریب ہے، نزدیک ہے، وہ پاس آیا ہے، تاکہ جو دور ہو گئے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، ان سے سلامتی کی بات بھی کرے اور سلامتی کے راستے پر انہیں گامزن بھی کر دے، چلانے بھی لگے۔ خدا کرے اس پروگرام کا نتیجہ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کی زندگی میں خدا کی ایسی بڑی مہربانی ہو جسے آپ کبھی بھلا نہ سکیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک ایسا عجیب انتظام ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کی مہربانیوں کی شکر گزاری کر سکتا ہوں۔ جیسے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ سننے والے میری نظر سے دور ہیں، میری پہنچ سے دور ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کا شکر ہے میں اس کا ذکر آپ کو سناتا ہوں جس کی نظر کے سامنے ہیں آپ، اور اس کے ہاتھ میں زبردست قدرت اور طاقت ہے۔ کوئی ایسی بات ہے نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو اور سمجھتا نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے نہیں جو اس کے سامنے کھلی ہوئی نہ ہو۔ آپ کو جانتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سابقہ ہوتا، بات چیت ان سے ہوتی ہے، سامنا پڑتا ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں گناہ دیکھتے ہیں کسی کی اور پھر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، یہ کسی ترس کا یا رحم کا حقدار نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ناتا توڑ لیتے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید خدا میری طرف دیکھے، شاید وہ میری فریاد سن لے، ہو سکتا ہے اسے مجھ پر رحم آئے۔ ایک چھپی ہوئی
آس اور امید دل میں ہوتی ہے، جیسے راکھ کے نیچے دبی ہوئی آگ اندر 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 ہوتی ہے، اور جب اس پر سے راکھ ہٹا دی جائے اور اس پر ہوا چلے تو وہ انگارے پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں تو وہ اس لائق نہیں کہ اس پر نظر کی جائے، سب نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا اچھا نہیں ہے۔ خدا کو یہ بات پسند آئے گی کہ اگر ہم اس کے ساتھ رشتہ توڑ لیں، اس کے ساتھ کوئی ناطہ نہ رکھیں، نہ اس کے گھر جائیں، نہ یہ ہمارے گھر آ سکے، یہ گناہ گار ہے۔ لیکن اس کے دل میں چھپی ہوئی ایک چنگاری جیسی ہے، ایک ہے، آگ سی ہے، اور اس نے کہیں سے یہ سن لیا کہ خدا کا پیار اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کا نام یسوع مسیح ہے، وہ یسوع ہے، اور وہ مسیح ہے جو مسح کیا گیا ہے ایک خاص کام کے لیے۔ یہ خبر اس کے کان تک پہنچ گئی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہوا سی چلی ہے اور راکھ اڑ گئی ہے اور پھر سے وہ آگ سی زندہ ہوئی ہے۔ اس کا حال آپ کو سناتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اور 19واں باب، اس میں اس کا ذکر ہے۔ لوکا کی انجیل، آپ کے پاس انجیل ہے؟ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سے ضرور خرید لیجئے، کوئی بڑی مہنگی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہاں جانا چاہیے، کہاں سے ملے گی، تو پھر آپ مجھے فون کر دینا، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ایک تو اپنا فون نمبر دینا، تو پھر میں آپ سے آپ کا پتہ پوچھ لوں گا، پھر یہ پوچھ لوں گا کہ کون سی زبان میں بھیجی جائے، پھر آپ کے پاس پہنچ جائے گی، آپ اپنے آپ پڑھنا۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ میں اردو زبان میں پڑھتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں خدا یسوع مسیح کا ذکر ہے کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر گیا، ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راستے سے جانے کو تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اسی راستے سے جانا تھا، تو اس لیے وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ قد چھوٹا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے کہا، آئے زکائی، جلد اتارا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا۔ زکائی نے کھڑے ہو کر کہا، خداوند سے کہا، آئے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ جو 5ویں آیت میں نے پڑھی تھی اس میں یہ لکھا ہے، جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی، جلد اتارا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ خداوند نے اس کی طرف نگاہ کی، نظر کی، اس کی طرف جو اسے دیکھنا چاہتا تھا۔
زکائی کے لیے لکھا ہے کہ وہ خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا. کئی اس کے سامنے رکاوٹیں تھیں. قد چھوٹا تھا اس لیے گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس کی طرف دیکھیں گے. وہ تو صرف اسی امید سے گیا تھا کہ اسے دیکھے. جب دیکھا بھیڑ بہت ہے، پھر اپنا قد دیکھا تو پیڑ پر چڑھ گیا. اسے یہ امید نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح اس کی طرف بھی دیکھیں گے. اس کی طرف تو دیکھنے والا کوئی تھا ہی نہیں. جو دیکھتا تھا حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، دیکھ کے ادھر کو منہ کر لیتا تھا. وہ جا رہا زکائی، بے ایمان، وہ جا رہا ہے، اس نے ہم لوگوں کو لوٹا ہے. سب اس سے نفرت کرتے تھے، نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے. لیکن یہاں ایک ایسی نگاہ ہے جو اس پر پڑی ہے تو پھر سبھی کچھ بدل گیا. وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا زکائی. خداوند نے اس کی طرف نظر کی. زکائی کو وہ چیزیں دکھائی دینے لگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. خداوند یسوع جس کی طرف دیکھتا ہے اس امید سے دیکھتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرف دیکھے. وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ جانے کب سے دیکھ رہا ہے. ہو سکتا کچھ ایسے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں جو کہیں گے خداوند تیرا شکر ہے، ایک وہ بھی دن تھا جب میں نے تیری طرف دیکھا تھا، تو نے میری طرف دیکھا تھا، دکھ دور ہو گئے، زندگی بدل گئی. کچھ ایسے بھائی بہن بھی ہیں جو زکائی کی طرح ہیں. نام تو اس کا زکائی ہے جس کا مطلب ہے راست باز، لیکن زندگی اس کی اچھی نہیں ہے. نام بڑے اور درشن چھوٹے، ایسے کہا کرتے. یہ حال ہے اس کا. تو نہ جانے کوئی سننے والا بھائی، کوئی بہن ایسی ہو جس کے دل پر یہ بات لگ جائے، سنائی دے جائے، آتما کو، روح کو سنائی دے جائے خدا کے پیار کی آواز. خداوند نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھو کیا کیا ہوا. زکائی کو دکھائی دیا خدا کا پیار. انسان سے اسے کبھی کوئی پیار نہ ملا، اسے خدا کا پیار دکھائی دیا ہے. کیسے؟ جب خداوند نے اس کی طرف دیکھا ہے تو پیار سے یہ کہا، آئے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے ہاں، تیرے گھر رہنا ضرور ہے. اور کہیں نہیں جاؤں گا، تیرے گھر جاؤں گا، تیرے گھر رہوں گا. حیران رہ گیا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا اپنا خیال ہے. لوگوں نے جب سنا ہے تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہوئی ہے خدا یسوع مسیح کے لیے. جب زکائی نے سنا ہے تو اسے خدا کے پیار کی آواز سنائی دی ہے. آج پہلی دفعہ اس نے دیکھا خدا کا دل گناہگار انسان کے لیے. تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ میں تو تجھے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں. دیر نہ کر اب. دیکھو کیا کیا دکھائی دیا زکائی کو. زکائی کو دکھائی دیا کہ اس کے گھر میں گناہ بسا ہوا ہے. جسے وہ دولت کہتا ہے وہی تو ہے جو اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑی لعنت بن گئی ہے. دولت تو خدا کی طرف سے برکت ہے اگر خدا دے، لیکن یہی دولت انسان کے لیے لعنت بن سکتی ہے. جیسے زکائی کے لیے یہ دولت لعنت بنی ہوئی ہے. کوئی دوست نہیں ہے اس کا، کوئی اس کا پیار کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی قدر کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. ہے دولت مند. جب خداوند نے اس کو دیکھا ہے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، اسے اپنا گھر نظر آیا. جب خداوند نے کہا آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے،
تو اسے یاد آ گیا, دکھائی دے گیا کہ اسے کیسے اپنے گھر لے کے جاؤں. میرے گھر میں تو بدی بھری ہوئی ہے, میرے گھر میں تو بدی بھری ہوئی ہے, یہ میرے گھر کیسے جائے گا. لیکن دیکھو, جہاں خداوند یہ دکھاتا ہے کہ زندگی میں گناہ ہے, وہاں خداوند ہاتھ بڑھا کر یہ بھی دکھا دیتا کہ دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے پیار ہے. زکئی جلد اتارا, آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے. مجھے معلوم تیرے گھر میں کیا کچھ ہے, مجھے معلوم ہے تیرے دل میں ایک بھوک اور پیاس بھی ہے. بہت ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اپنی گناہ کی حالت میں پریشان ہیں, تنگ ہیں, دکھی ہیں, لیکن دل میں ان کے ایک ارمان ہے کہ کوئی اگر مجھے بچا سکتا ہے تو بچا لے. کوئی ہے جو میری طرف نگاہ کرے گا اور اسے ترس آئے گا, کوئی ہے جو میرا مدد کرنے کو تیار ہو. پیارے بھائی, پیاری بہن, یہی تو خوشخبری ہے جو کلام زندگی میں پیش کی جاتی ہے. خداوند آپ کو پیار کرتا ہے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, وہ چاہتا آپ بھی اس کی طرف دیکھیں. آنکھ کھل جائے گی, دکھائی دے جائے گا کہ مصیبت کی جڑ کیا ہے اور کہاں ہے. ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں ہے مصیبت. ہم اپنے گھر والوں پر الزام لگاتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اپنے دل میں ہے. جہاں خداوند نے دیکھا اسے دکھائی دے گیا. اور دیکھو کیا اس کو دکھائی دی بات, اس کو دکھائی دے گیا بیش قیمت موقع ہے آج. یہ مجھے موقع ملا ہے خدا کی طرف سے, بہت ہی قیمتی موقع ہے. خداوند نے یہ کہا تھا کہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے, آج تیرے لیے موقع ہے. اگر خدا کے پیار کو قبول کرنا چاہتا ہے تو کر لے. یہ میرا پیار ہے تیرے لیے, تجھے کوئی پیار نہیں کرتا, مجھے معلوم ہے. تجھے خود اپنے آپ سے نفرت ہے, تجھے معلوم ہے تو نے کیا کر رکھا ہے, پر تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تجھے بچا سکتا ہوں. زکئی جلد اترا. یہاں لکھا ہے کہ وہ بڑی خوشی سے جلدی فوراً اترا, دیر نہیں کی اس نے. ایک اور بات آپ نے دیکھی کہ لوگ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, اور پھر اسی کو نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں. اس نے تو بہت باتیں اپنے بارے میں سنی تھیں, سب سچ بھی نہیں تھیں, لیکن آج اسے دکھائی دے گیا کہ بہت سی باتیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. وہ ہیں باتیں میری زندگی میں. انسان کو سچ برداشت نہیں ہوتا, اگر کوئی سچ بات کہے تو انسان دشمن ہو جاتا اس کا. لیکن اگر کوئی سمجھدار ہو اور وہ یہ پہچان لے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے, سچائی اس میں جھوٹ نہیں ہے, یہ میری زندگی کی خرابی ہے, وہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ پہچان لے کہ دوسرا آدمی جو میرے لیے کہہ رہا ہے سچ ہے, ٹھیک ہے. جو باتیں سچ نہیں ہیں ان کے لیے پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں. لیکن اگر کوئی آدمی سچ کہہ رہا ہے تو مشکل کی بات یہ وہ ہمیں سچائی دکھائی نہیں دیتی, اس سچائی میں اچھائی دکھائی نہیں دیتی, برائی نظر آتی ہے. یہاں اس آدمی کو سمجھ میں آ گیا, آج اس کو دکھائی دیا کہ یہ لوگ میرے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں سچ ہی تو کہتے ہیں. لیکن اسے ایک اور آدمی ہے سنائی دے رہی ہے, ایک اور آواز سنائی دے رہی ہے, آج مجھے تیرے ہاں رہنا ضرور ہے, تیرے ہاں جہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. میں چلوں گا تیرے گھر, مجھے معلوم ہے تیرے دل کا حال کیا ہے, مجھے معلوم ہے تیرے گھر کا حال کیا ہے. اور جب خداوند اس کے گھر میں گیا ہے تو دیکھو کتنی بڑی تبدیلی آئی. جن چیزوں کی وجہ سے, جس چیز کو وہ اپنی دولت سمجھ رہا تھا, جسے وہ خزانہ سمجھ رہا تھا, اس کو معلوم نہیں تھا خرابی کی جڑ یہی ہے. یہ کہیں نہیں خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ دولت بری چیز ہے, لیکن یہ لکھا زر کی دوستی ہر قسم کی خرابی کی جڑ ہے, ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. دوستی, بھروسہ دولت پر. یہ بھروسہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ اگر میرے پاس زیادہ دولت ہوگی تو مجھے زیادہ خوشی نصیب ہوگی, بے فکری رہے گی, عیش کروں گا, خوش رہ سکوں گا, میری عزت ہوگی, میری قدر ہوگی. سب کچھ جھوٹا ثابت ہوتا ہے, یہ سب جھوٹ ہے.
پیسے سے خریدی ہوئی محبت وہ تو اوس کی طرح ہوتی ہے. اوس پالا پڑتا نا صبح صبح, بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے, چھوٹی چھوٹی سی بوندیں, جہاں سچائی کا سورج چمکا پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گئی اوس. ایسے ہی ہوتی ہے یہ محبت, خریدی ہوئی عزت. یہ سب کچھ نہیں ہے. اس کو دکھائی دے گیا, خداوند نے اس کی طرف دیکھا, زکی کو دکھائی دینے لگا, گھر دکھائی دینے لگا اپنا بدی سے بھرا ہوا, خدا کا دل دکھائی دینے لگا محبت سے بھرا ہوا. پھر دیر نہیں کی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں اس نے کی. خداوند کیا کہہ رہا ہے اسے سن کر اس نے دیر نہیں کی. جب کبھی کوئی خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتا ہے اس دنیا میں, کوئی بھی سنتا ہے, تو اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس آئے, کیونکہ ایسی محبت کہیں اور ہے نہیں. یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے, جو بے حد ہے. ان کے لیے ہے جن کی زندگیوں میں برائی بھری ہوئی ہے, بدی بھری ہوئی ہے, کیونکہ خدا اپنی اس محبت کی وجہ سے ان زندگیوں کو صاف کرتا ہے, پاک کرتا ہے, پھر اپنے کام میں لاتا ہے. لوگ کیا کہہ رہے تھے اس نے پرواہ نہیں کی. خداوند کیا کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے میں اس نے دیر نہیں کی. پیارے بھائی, مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں, اگر آپ یہ سوچیں کہ اے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے, میری مدد کر, تو وہ کہے گا مجھے تیرے دل میں آنا ضرور ہے. لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا, کہیں گے کیا بیوقوفی کا کام کر رہی ہے یہ, اسے بیوقوفی بتاتے ہیں. خدا آپ کی زندگی کو بچا کے اور برکتوں سے بھرنا مانگتا ہے, خوبصورت بنانا مانگتا ہے. اگر آپ اسے قبول کریں, یہ سچ ہے, سچ ہے, بالکل سچ ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے, ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے, جھوٹی باتیں تمہارے لیے کہیں گے. انہیں دکھائی نہیں دے گا کہ خدا یسوع مسیح نے زندگی میں کیا کر دیا, بدل دی, خوبصورت بنا دی, خوشی سے بھر دی, یہ نہیں دکھائی دے گا. زکی سن رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اسے دکھائی دے رہا خدا کا پیار. دیر نہیں کی, اس نے گھر لے گیا. اور جب گھر لے گیا ہے اور وہ تمام بدی گھر سے دور ہو گئی ہے, خداوند یسوع مسیح نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا اسے وہاں گھر میں, کچھ نہیں کہا, صرف یہی کہا تھا کہ آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے, گھر رہنا ضرور ہے. تو جیسے روشنی آئی اندھیرا نکل گیا. تب خداوند اس کو کہتا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. خداوند نے زکی کی طرف دیکھا تو دیکھو کیا کیا دکھائی دینے لگا اسے. اور جو کچھ خداوند نے اس کی زندگی میں کر دیا تھا آج تمام دنیا کو دکھائی دے رہا ہے. یہ اس کی حضوری کا کرشمہ ہے. وہ گھر میں آیا ہے تو سبھی کچھ بدل گیا ہے. لوگ آ گئے ہیں اب جو آتے نہیں تھے, جو اسے دیکھ کے اس پر لعنت بھیجتے تھے, آج دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں خدا کی برکت آئی ہے. میرے پیارے دوست, پیارے بھائی, پیاری بہن, سنیے آپ نے خدا کے پیار کی آواز, آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو خدا ان کے کلام میں سے خدا کی محبت کا ذکر سنایا ہے. جب انسان کسی گناہگار کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دکھ اور بڑھا دیتا ہے.
اس کے زخموں کو کریدتا ہے، درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خداوند کسی گناہ گار کی طرف دیکھتا ہے تو پھر جو حال ہوتا ہے اسے خدا کا فضل کہتے ہیں۔ جو زندگی میں تبدیلی آتی ہے اسے خدا کی محبت کا چمتکار کہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، بڑی اس سے میری مدد ہوتی ہے، میرے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے جب کبھی کوئی سننے والا اور دیکھنے والا فون کر کے مجھے بتاتا ہے کہ پیارے بھائی مجھے خدا کے پیار کی ضرورت ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، میں کیا کروں؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں آپ تو جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، آپ اسے اب کرنے دیں، اسے کرنے دیں، وہ کچھ کرے گا آپ کی زندگی میں، باہر سے نہیں اندر سے۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا میں اس کو اپنے دل میں لینے کے لیے تیار ہوں، بہنوں نے ایسا کہا ہے، بھائیوں نے ایسا کہا ہے۔ کئی دفعہ تعجب ہوتا ہے کہ تو دوسرے ملک سے کوئی آدمی یہ بات کر رہا ہے، اور پھر وہ جھک جاتے ہیں خدا کے حضور جہاں بھی ہوتے ہیں۔ جہاں میرا فون ہے میں وہاں جھک جاتا ہوں خدا کے حضور اور ان کو بتاتا ہوں خداوند سے کہہ دیں پیارے خداوند یسوع تو خدا کا پیار ہے، تو گناہگار کا یار ہے، تو میرا مددگار ہے، دیکھ میری طرف دیکھ میرا حال۔ اور پھر خدا کے کلام میں یہ لکھا انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں اور اسے کہیں اے خداوند یسوع میں اپنی اس گناہگاری کی حالت میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں پیش کرتی ہوں، اپنی زندگی تجھے دے رہا ہوں، میرے دل میں آ، میری زندگی میں اپنا گھر بنا۔ پھر دیکھنا آپ کے گھر میں کیا ہوگا۔ جب وہ آپ کی زندگی میں اپنا گھر بنائے گا تو گھر کا حال بدل جائے گا، خوشیوں کا خزانہ آئے گا، شکر گزاریاں بڑھیں گی، صحیح طور پر عبادت کریں گے آپ، اور دوسرے دیکھیں گے اور کہیں گے واقعی خدا یسوع خدا کا پیار ہے۔